السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عصر کے بعد اس کلمہ کو 3 بار پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری جاتی رہتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، اگر آپ عصر کی نماز کے بعد اس کلمہ کو 3 مرتبہ سچے دل سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ زندگی بھر کوئی بیماری قریب بھی نہیں آئے گی، چاہے وہ کوئی خطرناک مرض ہو، چاہے لا علاج ہو، چاہے وہ کینسر ہو، شوگر ہو یا پھر بلڈ پریشر ہو یا کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان مختصر کلمات میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو مکمل تندرست کر دیا جاتا ہے اور پھر موت تک کوئی بیماری قریب بھی نہیں آتی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، نماز عصر کے بعد صرف 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا مانگنا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی سخت سے سخت بیماری ہو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ان کلمات کی تاثیر اس قدر زبردست ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے الفاظ میں اتنی بڑی تاثیر کیسے ممکن ہے۔ یہ کلمات بہت طاقتور ہے، ان کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو جائے اور جسم سے ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ کلمات انسان کو نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دل کو سکون عطا کرتے ہیں اور روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی شفا کا حقدار بن جاتا ہے اور وہ بیماری جو انسان کو برسوں سے تنگ کر رہی ہوتی ہے وہ چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 7 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تکلیف ہونے لگی۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے مختلف علاج کروائے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، آنکھوں کی تکلیف بڑھتی گئی اور حضرت عبد المطلب بے حد پریشان ہوئے کہ آخر کیا کریں، کیا طریقہ اپنایا جائے، کیونکہ ہر دوا اور علاج ناکام ہو چکے تھے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک جاننے والے نے حضرت عبد المطلب سے کہا، اے سردار مکہ، فکر نہ کریں، مکہ مکرمہ کے قریب ایک بازار ہے اور اس بازار کے ساتھ ایک طبیب یعنی راہب کا گھر ہے جو نہایت قابل ہے، وہ دوا بھی دیتا ہے اور دم بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو بھی اس کے پاس جاتا ہے شفا پا لیتا ہے، ہم نے خود کئی مرتبہ اسے آزمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ سنا تو دل خوش ہو گیا اور فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس طبیب کے پاس روانہ ہو گئے۔ جب آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو وقت چاشتے کا تھا اور دروازہ بند تھا۔ حضرت عبد المطلب نے وہاں موجود لوگوں سے اس راہب کے بارے میں پوچھا تو سب نے بڑی تعریف کی اور کہا کہ راہب کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، جو بھی مریض اس کے پاس جاتا ہے دوا بھی ملتی ہے اور دم بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ تندرست ہو کر لوٹتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عبد المطلب نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اب وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اپنے گھر پر ہیں لیکن دروازہ اب نہیں کھلے گا کیونکہ وہ کئی دن کے لیے عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، دروازہ بند کر کے ایک مخصوص وقت تک باہر نہیں آتا۔ اس بار تو ابھی دروازہ بند ہوا ہے اور پتہ نہیں کب کھلے گا، بعض اوقات یہ برسوں تک دروازہ بند ہی رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بڑے افسردہ ہوئے، دل میں سوال اٹھا کہ اب کیا کیا جائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک اس کے مکان میں زلزلہ آ گیا، دیواریں ہلنے لگی، چھت لرزنے لگی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ مکان گر جائے اور وہ راہب نیچے دب جائے۔ اسی خوف سے راہب فوراً باہر آیا،
जैसे ही वो बाहर आया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखकर पहचान लिया कि ये तो मक्का मुकर्रमा के सरदार हैं। राहिब ने कहा, सरदार कैसे आना हुआ? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ये मेरा पोता बीमार है, आंखों में तकलीफ है, हर इलाज किया लेकिन आराम नहीं आया। सुना है आप दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं, मेहरबानी फरमाकर दुआ करें और दवा भी दें ताकि मेरे पोते की आंखें ठीक हो जाएं। राहिब ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर नजर डाली तो देखता ही रह गया। फिर वो अंदर गया, गुस्ल किया, पाकीज़ा लिबास पहना, खुशबू लगाई और अपने कमरे से एक पुरानी आसमानी किताब निकाल कर लाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को गौर से देखने लगा। कभी किताब को देखता, कभी चेहरे को देखता, नजर सहीफे पर डालता, कभी वालेल की जुल्फों को ताकता, यहाँ तक कि सारे औराक को भी देख लिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर से पांव तक देख लिया। फिर एकदम कदमों में गिर गया और कहने लगा, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। मुहतरम नाज़रीन, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ था मगर राहिब ने अल्लाह ताला की दी हुई मारिफत से पहचान लिया कि यही वो नबी हैं जिनके आने की बशारत हमें दी गई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर बहुत खुश हुए और फरमाया, अब उस काम की तरफ भी तवज्जो दें जिसके लिए हम आए हैं। राहिब ने फरमाया, कौन सा काम? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे पोते की आंख का इलाज करें। राहिब की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मेरे जैसे गुनहगार के पास आए हैं। अपने तबीब को मरीज के पास लेकर आ गए, शिफा देने वाले को दवा मांगने वाले के पास ले आए, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए, नबी को उम्मती के पास ले आए। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपनी इबादत खाने में बैठा था, अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था कि अचानक मेरा सारा मकान लरजने लगा। अगर मैं बाहर न आता तो मकान के नीचे आकर दब जाता। ए सरदार मक्का, तेरा पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़े मकाम वाला है। देख, उसके चेहरे से नूर के फुवारे निकल रहे हैं। कायनात के यहूदी उसके दुश्मन हैं। इस तरह लेकर उनको न फिरा करो, कहीं कोई यहूदी उनको तकलीफ न दे जाए। उनको अपने घर ले जाओ। मुहतरम नाज़रीन, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, आपने मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई, शुक्रिया, लेकिन असल मसला तो अपनी जगह रहा। जिस मकसद के लिए आया था वो तो हल न हुआ। तो राहिब ने मुस्कुराकर कहा, ए सरदार मक्का, उनकी आंखों का इलाज खुद ही उन्हीं के पास मौजूद है। फरमाया, कहाँ है इलाज? राहिब ने कहा, सरदार मक्का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब निकाल कर उनके आंखों में लगाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उसी वक्त सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से लुआब निकाल कर आपकी आंखों में लगाया तो आपकी आंखें मुबारक उसी वक्त ठीक हो गई, कभी दुखती ही नहीं थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े हैरान हुए, उस राहिब का शुक्रिया अदा किया और चलने लगे तो राहिब ने कहा, हुजूर शुक्रिया, आपने मुझे सरवर कायनात की ज़ियारत करवाई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि राहिब साहिब, आपका दम बहुत मशहूर है। सुना है कि आप जिसको भी दम करते हैं वह मरीज उसी वक्त ठीक हो जाता है। वह दम क्या करते हैं, वह अल्फाज क्या पढ़ते हैं कि जिनमें अल्लाह ने इतनी तासीर रख दी है। राहिब मुस्कुरा पड़ा और कहा, हुजूर, जब मरीज मेरे पास आता है तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर कहता हूँ, या अल्लाह, तुझे आखिरी नबी की अजमत की कसम, तुझे इसके प्यार का वास्ता, उसकी महबूबियत का वास्ता, इस बीमार को शिफा दे दे।
پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری۔ آپ کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ کسی بھی شخص کے اخلاق اور کردار کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کی عادت کے ساتھ ساتھ اس کے لباس اور اس کے گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ضرور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نہایت متواضع تھے۔ آپ کی خوراک اتنی کم اور سادہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کبھی گوشت اور روٹی کا کھانا صبح شام 2 وقت موجود نہیں تھا، لیکن جب مہمان آتے تو ایسا ممکن ہوتا، یعنی دونوں وقت کھانا موجود ہوتا۔ مہمانوں کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت افزائی کرے۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت لینا بھی باعث شفا ہے، اور جو بھی دل سے ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص معلوم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لگاتار 2 دن جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آل محمد نے کبھی مسلسل 3 راتیں جو کہ روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی۔ محترم ناظرین، یہ فقرہ سن کر دل لرز اٹھتا ہے کہ جس ہستی کے صدقے ہمیں رزق نصیب ہو رہا ہے، جس نبی کے طفیل ہمیں ہر نعمت ملی ہے، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی زیادہ کھانے پر قناعت کی، کبھی پیٹ بھر کر نہ کھایا، کبھی تقاضا نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور بھوکے رہ کر بھی دوسروں کا خیال کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں صبر بھی ملتا ہے، قناعت بھی ملتی ہے، برداشت بھی اور عاجزی کا سمندر بھی۔ ہمیں وہ لمحات بھی یاد آتے ہیں جب کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کبھی 3 دن مسلسل گھر میں کھانا پکا ہی نہیں، اور اگر کچھ ہوتا بھی تو صرف کھجور اور پانی میں گزارا ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ عطا کیا جاتا تو وہ خود اپنے لیے بچانے کے بجائے امت پر لٹا دیتے، کبھی کسی فقیر کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، کبھی کسی حاجت مند کو مایوس نہ کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا آپ نے انکار نہیں فرمایا۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہایت بلند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا، عزت دی، محبت دی، شفقت دی، اور یہی وہ خصلت تھی جس نے سخت دلوں کو بھی موم کر دیا، جس نے دشمنوں کو بھی دیوانہ بنا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، کبھی آپ نے مجھے اف تک نہ کہا، کبھی کوئی شکوہ نہ کیا، کبھی یہ نہ فرمایا کہ یہ کام کیوں نہ کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا تھا، نرم لہجہ، نرم مزاجی اور محبت بھرا انداز آپ کی ہر بات کو دل میں اتار دیتا تھا۔ محترم ناظرین، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے خود غرض ہو چکے ہیں۔ ہم ذرا سی بات پر لڑ پڑتے ہیں، ذرا سا مال آنے پر فخر میں آ جاتے ہیں، اور جب نعمتیں کم ہو جائیں تو شکوہ شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی ایک معمولی بستر پر گزار دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے شریف میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ چٹائی کے نشان جسم مبارک پر نمایاں تھے۔ حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کے بادشاہ تو ریشمی بستروں پر رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عمر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ یہی وہ سبق ہے جسے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہم دنیا کے مال پر نہ اترائیں، نہ کسی کو حقیر جانیں، نہ کسی سے بے رخی کریں، بلکہ عاجزی اختیار کریں، شکر کریں اور محبت بانٹیں۔ محترم ناظرین، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر بھی مسکراتے تھے تو ہمیں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی محرومیوں پر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دوسروں کی فکر کی تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔ یہی سیرت طیبہ ہے، یہی اصل مقام ہے، یہی اصل عشق ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنائیں۔ ارشاد فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنا راستہ لیتا ہے۔ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کی تربیت بھی اسی انداز میں کی کہ دنیا کی بے وقتی کو خوب واضح کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی تربیت کیسے فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بازار سے گزرے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ کرام تھے۔ آپ ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں مرا ہوا بکری کا ایک بچہ پڑا تھا، اس کے کان چھوٹے تھے۔ آپ نے اس کا کان پکڑا، فرمایا، ساتھیو، تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم میں لینے پہ راضی ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1 درہم تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو 1 پیسے میں بھی لینے کو تیار نہیں، اور اس سے لے کر کریں گے کیا؟ آپ نے فرمایا، کیا تم اسے مفت لینے کے لیے تیار ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ زندہ ہو تب بھی یہ عیب دار شمار ہوتا ہے کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں، اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ ناظرین محترم، دیکھیے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بے ثباتی اور کم حیثیت کو کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردہ سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ پھر ایک اور موقع پر دنیا کی حیثیت ان الفاظ میں بیان فرمائی، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو وہ کسی کافر کو اس میں پانی کا 1 گھونٹ بھی نہ دیتا۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ تو جان لیجئے
کہ یہ کلمات بہت بابرکت ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہ دین بابرکت والا ہے اور رحمت والا ہے۔ اللہ پاک نے ان کلمات میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا وہ بار بار علاج کروا کر تھک چکا ہو اور اب بھی اسے شفا نہ مل رہی ہو، وہ ان کلمات کو ضرور اپنائیں، انشاءاللہ اللہ پاک اسے ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے ان کلمات کو نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ان سب سے پہلے اول و آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ ادا کرنے ہیں۔ جب یہ 3 مرتبہ مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، یعنی اس کو انگلیوں پر گن کر یا تسبیح کے دانوں پر پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آخری دفعہ پڑھے تو ساتھ میں محمد الرسول اللہ پڑھیں تاکہ آپ کی تسبیح پوری ہو جائے۔ جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ اتنی ہی مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جتنی بار آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، جو بھی سخت سے سخت بیمار ہو، لا علاج مسئلہ ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو جو حل ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان کلمات کے برکت سے فوری شفا عطا فرمائے گا اور آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ محترم ناظرین، یہ کلمات صرف 3 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد ادا کرنے ہیں۔ اول و آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ شفایاب ہو جائیں گے۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ اور عمل آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ یہ صرف بیماریوں سے شفا کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ پاک کے پاس انعامات کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ وہ طاقتور کلمات ہیں جن میں اللہ پاک نے جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بے چینی کے لیے بھی شفا رکھی ہے۔ ان کلمات کو جو شخص دل سے پڑھے گا، اللہ پاک اس کے دل کو سکون عطا فرمائیں گے اور اس کے جسم کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ عمل نہ صرف عام بخار، درد اور جسم کی کمزوری، بلڈ پریشر، شوگر جیسے امراض میں مفید ہے، بلکہ جن بیماریوں کو ڈاکٹر لا علاج کہہ دے، جیسا کہ کینسر، دل کی تکلیف، گردوں کی خرابی، سانس کی بیماری یا دمے کی شکایت، ان سب کے لیے بھی یہ عمل عرش الہی سے شفا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے یہ کلمات پڑھنے والے کو ایسی طاقت ملتی ہے کہ وہ بیماریوں کا مقابلہ صبر اور حوصلے سے کرتا ہے اور اللہ پاک جلد شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عمل صرف بیماریوں تک محدود نہیں بلکہ اس کی برکت سے رزق میں کشادگی آتی ہے۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، جو رزق کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں خیر و برکت ہو، تو وہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ گھر میں خوشحالی آئے گی، میاں بیوی میں محبت ہوگی، اولاد فرما بردار بن جائے گی اور گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ جو شخص عصر کے بعد یہ کلمات پڑھے گا اس کے رزق کے دروازے کھلیں گے، کاروبار میں ترقی ہوگی، بے برکتی ختم ہوگی اور دل کو وہ روحانی سکون ملے گا جو مال و دولت سے نہیں ملتا۔ ان کلمات کو پڑھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور ہر قسم کے وسوسوں اور بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری اسلامی ویڈیوز مفید لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل QR دینی وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں
تاکہ آنے والے تمام اسلامی معلومات اور ایمان افروز ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔